بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوز اگر قسط نمبر 19 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ کیا بات ہے، آپ کا دھیان ناشتے میں نہیں ہے؟ بلال اختر کے ٹوکنے پر عائشہ اختر نے کپ سے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ جلدی سے ہونٹوں سے لگا لیا۔ ان کا دھیان واقعی ناشتے میں نہیں تھا، مگر یہ بات وہ بلال اختر پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے ٹھنڈی ہو جانے پر والی بدمزہ چائے بھی انہوں نے ایسے حلق سے اتار لی جیسے وہ چائے کے ٹھنڈے ہونے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کوئی بات ہے تو بتا دیں، اتنی چپ چپ کیوں ہیں؟ بلال اختر نے پھر پوچھا۔ نہیں تو بات تو کوئی نہیں، بس سر میں درد ہے، بلال اختر نے سرسری انداز میں کہا۔ عائشہ اختر اس سوال کے لیے پہلے سے تیار تھیں، پھر بھی زوبیہ کا خیال آتے ہی ایک پل کے لیے ان کے زبان تالو سے چپک گئی۔ اس کے کالج میں آج کوئی فنکشن وغیرہ ہے؟ زوبیہ کے ہمیشہ کی طرح جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عائشہ اختر کی بات پر بلال اختر نے کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ تبھی ان کا ملازم کارڈ لیس لیے چلا آیا۔ میڈم آپ کا فون ہے؟ اتنی صبح صبح؟ بلال اختر نے تعجب سے انہیں دیکھا تو انہوں نے بغیر کچھ کہے کارڈ لیس کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف ڈاکٹر شکیلہ موجود تھیں۔ عائشہ اختر کی آج شام کی اپائنٹمنٹ طے تھی، پھر بھی اس وقت ان کا فون آنا عائشہ اختر کے پریشان حال دل کو مزید ہلا گیا تھا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ وہ ان کے سلام کا جواب دینے کے بجائے چھوٹتے ہی بولی۔ خیریت کہاں ہے؟ آپ نے آج کا اخبار دیکھا؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر شکیلہ کا جملہ عائشہ اختر کے حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ نہیں، کیوں؟ اتنی گھبراہٹ میں بھی انہیں بلال اختر کی موجودگی کا بخوبی احساس تھا، چنانچہ وہ اپنے بکھری حالت کو سمیٹے رکھنے پر مجبور تھیں۔ اخبار میں خبر آئی ہے، ماڈرن گرلز کالج میں پڑھنے والی 19 سالہ نتاشا کی لاش ایک گٹر سے برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے گٹر کا ڈھکن کھلا ہونے کے باعث وہ لڑکی غلطی سے اس میں جا گری تھی اور اسی پل سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کی لاش علاقے کے لوگوں کی شکایت پر 3 دن بعد برآمد ہوئی ہے، جس کے باعث چہرے کی شناخت نہ ہو سکی، مگر اس کے پاس سے ملنے والا پرس اس کی شناخت کا سبب بنا ہے، ڈاکٹر شکیلہ کہتی چلی گئیں۔ عائشہ اختر ذہن ان کے ساتھ انہیں سنتی رہیں۔ جب زوبیہ نے انہیں نتاشا کے متعلق بتایا تھا، انہیں تو جب ہی یقین ہو گیا تھا کہ سب سچ ہے، پھر بھی اس خبر سے نئے سرے سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہیلو مسز بلال، آپ سن رہی ہیں نا؟ ڈاکٹر شکیلہ کی گھبرائی ہوئی آواز ایئر پیس سے ابھر رہی تھی، مگر عائشہ اختر کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ عائشہ اختر معاف ہوتے ذہن کے ساتھ کارڈ لیس پکڑے بیٹھی رہیں۔ دوسری طرف ڈاکٹر شکیلہ مسلسل ہیلو ہیلو کی تکرار کر رہی تھی۔ بلال اختر جو اتنی صبح صبح کال آنے پر ناشتے سے ہاتھ روکے انہیں ہی دیکھ رہے تھے، انہیں سکتے میں جاتا دیکھ کر ان کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھنے لگے، عائشہ کیا بات ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ تو پہلے ہی انہیں ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اب فون میں اس طرح ساکت ہو جانا بلال اختر کو پریشان کر گیا تھا۔ بلال اختر کے پوچھنے پر عائشہ اختر خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ آخر بلال اختر سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے کارڈ لیس عائشہ اختر کے ہاتھ سے چھین کر کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف ڈاکٹر شکیلہ کی آواز سن کر جہاں وہ چونکے تھے، وہیں ڈاکٹر شکیلہ کو بھی ان کی موجودگی کا علم ہوتے ہی ایک دم بریک لگ گیا تھا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر، آپ نے اتنی صبح صبح کیوں فون کیا ہے؟ بلال اختر بری طرح پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر شکیلہ کی سمجھ میں نہیں آیا فوری طور پر کیا جواب دیں۔ عائشہ اختر نے انہیں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سب بلال اختر کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ خود وہ بھی بلال اختر کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتی تھیں، ان کا بھی یہی خیال تھا، بلال اختر کو زوبیہ کی حالت کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، کم از کم تب تک جب تک وہ خود ایک بار زوبیہ سے مل کر بات نہیں کر لیتی۔ مسٹر بلال، آج آپ ذرا مسز بلال کو فون دے دیجیے گا، وہ ٹالنے والے انداز میں بولی۔ نہیں، پہلے آپ مجھے بتائیں آخر ہوا کیا ہے؟ بلال اختر کو ان کی ٹال مٹول پر غصہ آ گیا۔ عائشہ اختر ان کا بگڑتا ہوا انداز دیکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگیں، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بلال اختر سے کارڈ لیس کیسے لیں۔ بات کچھ نہیں ہے، مجھے آپ ان سے کچھ پوچھنا تھا، وہ شاید اپارٹمنٹ لینا چاہ رہی تھی اور میں آج شام شہر سے باہر جا رہی ہوں، اس لیے میں نے سوچا انہیں بتا دوں، وہ بھی آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ڈاکٹر شکیلہ بہت سوچ کر بولی۔ لیکن وہ آپ کے پاس آنا کیوں چاہتی ہیں؟
بلال اختر بھلا کہاں مطمئن ہوتے؟ یہ اور بات تھی کہ اس وقت عائشہ اختر نے بھی خود کو کمپوز کر لیا تھا اور فوراً بولی، وہ بلال جانا تو ضروری ہے نا؟ ضروری نہیں ہے، کچھ بات کرنی تھی اور بس، آپ فون ادھر دینا۔ انہوں نے چھیننے کے انداز میں ان سے فون لے لیا۔ بلال اختر الجھے ہوئے انداز میں ان کا رویہ اور حرکتیں دیکھتے رہے، البتہ بولے کچھ نہیں، کیونکہ عائشہ اختر تیز تیز کہہ رہی تھی، ڈاکٹر شکیلہ میں آپ کو بعد میں فون کرتی ہوں۔ جی جی میں انتظار کر رہی ہوں۔ دوسری طرف ڈاکٹر شکیلہ نے فوراً سمجھتے ہوئے لائن کاٹ دی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ پتا بھی تو چلے۔ عائشہ اختر آف کا بٹن پریس کرتے ہوئے جیسے ہی اٹھیں، بلال اختر زچ ہو کر بولے، کچھ نہیں ہوا ہے، آپ کو زیادہ ہی دخل دینے لگے ہیں ہر بات میں۔ میں بات کر رہی تھی، آپ نے کارڈلیس چھین لیا۔ عائشہ اختر سے جب کوئی معقول بہانہ نہیں بنا تو انہیں غصہ آ گیا۔ آپ بات کہاں کر رہی تھی؟ آپ تو سکتا ہو گیا تھا، بلال اختر اعتراض کرتے ہوئے بولے، تو عائشہ اختر جان بوجھ کے بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئیں۔ وہ زوبیہ سے بات کرنا چاہ رہی تھیں، مگر بلال اختر کے جانے کے بعد وہ پہلے ہی مشکوک ہو رہے تھے، لہٰذا وہ نہیں چاہتی تھیں کہ بلال اختر کے کان میں ذرا سی بھی بھنک پڑے۔ ان کے اور زوبیہ کے مابین کوئی گفتگو کی، مگر ان کے جانے کے بعد جب عائشہ اختر نے اخبار میں سے وہ خبر نکال کر پڑھی اور زوبیہ کے سامنے اخبار لے جا کر رکھا تو حسب سابق زوبیہ کے پاس ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی مما، مجھے یہ پتہ ہے کہ نتاشا کے گرنے سے اس کے سر پر چوٹ لگی اور اس کی موت واقع ہو گئی، باقی مجھے یہ سب کیسے پتہ ہے؟ مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ زوبیہ روحان سی آواز کے ساتھ بولی۔ عائشہ اختر کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہیں، پھر سپاٹ لہجے میں بولی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر شکیلہ کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ زوبیہ بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کچھ بھی کہنا بیکار ہے، انہوں نے اگر اسے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو اسے لے کر ضرور جائیں گی۔ وہ دل ہی دل میں ہراساں ہونے کے باوجود کپڑے بدلنے اٹھ گئی۔ راستے پر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، کیونکہ راستہ بھر عائشہ اختر موبائل پر کسی نہ کسی سے محو گفتگو رہیں۔ اتنا اندازہ تو زوبیہ کو ہو گیا تھا کہ وہ نتاشا کی موت کو تفصیلات پتا کر رہی ہیں۔ انہوں نے زوبیہ کے کالج کی پرنسپل اور ایک دو ٹیچرز کو فون کیا تھا، لیکن انہیں کیا پتہ چلا؟ یہ زوبیہ جاننے سے قاصر تھی، کیونکہ دوسری طرف کی گفتگو اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسے تو بس عائشہ اختر کے تاثرات نظر آ رہے تھے، جو بہت زیادہ سنجیدہ اور ناقابل فہم تھے۔ ایک دو بار انہوں نے بات کرتے ہوئے بڑی گہری نظروں سے زوبیہ کو دیکھا تھا، جس سے زوبیہ کے خوف میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی لیے ڈاکٹر شکیلہ کے شاندار کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر شکیلہ بھی اسے دیکھ کر معمول کی طرح مسکرائی نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے صرف مسکرانے کی کوشش کی تھی، جس کے جواب میں زوبیہ ایسی کوئی کوشش بھی نہ کر سکی اور شیشے کی ٹیبل کے سامنے رکھی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مسز بلال آپ باہر بیٹھیے، میں پہلے زوبیہ سے بات کر لوں، ڈاکٹر شکیلہ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ پہلے آپ میری بات سن لیں، عائشہ اختر نے قدرے بے چینی سے کہا تو ڈاکٹر شکیلہ ایک نظر زوبیہ کو دیکھتی اٹھ کر ان کے نزدیک چلی آئیں۔ وہ دونوں زوبیہ سے قدرے ہٹ کر دروازے کے قریب کھڑی ہو کر بات کرنے لگیں۔ عائشہ اختر گھبرائے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی، میری زوبیہ کے کالج کی پرنسپل سے بات ہوئی ہے، انہوں نے ذاتی طور پر مجھے اس حادثے کے بارے میں بتایا ہے جو اخبار میں نہیں چھپا۔ وہ کہہ رہی تھی، عائشہ اختر کافی دھیمی آواز میں بول رہی تھی، اس کے باوجود زوبیہ کو سب سنائی دے رہا تھا۔ وہ شاید ڈاکٹر شکیلہ کو بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا، تبھی وہ انہیں روکتے ہوئے بولی، مسز بلال آئیں، ہم دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ ڈاکٹر شکیلہ کہنے کے ساتھ ہی دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زوبیہ کی گھبراہٹ سوا ہو گئی۔ پتہ نہیں عائشہ اختر کو کیا بات پتہ چلی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ان کے پیچھے جا کر ان کی بات سنے، مگر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھی جاتی، لیکن بغیر گئے بھی اسے علم تھا جو بھی بات ہو رہی تھی اس کے حق میں نہیں، اس کے خلاف ہو رہی ہوگی۔ اور واقعی عائشہ اختر نے دوسرے کمرے میں داخل ہوتے ہی بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے یقین ہے نتاشا کو زوبیہ نہیں مارا ہے۔ ڈاکٹر شکیلہ ان سے ایسے ہی کسی بیان کی توقع کر رہی تھی، تبھی کچھ بولے بغیر ان کی بات پوری ہونے کا انتظار کرنے لگیں۔ نتاشا کی پرنسپل کا کہنا ہے، نتاشا اکثر کالج کے بہانے گھر سے کہیں اور چلی جایا کرتی تھی، اس دن بھی وہ کالج آورز میں ہی سی یو چلی گئی تھی، شاید اس کے ساتھ کوئی لڑکا بھی تھا جس کے ساتھ وہ 12 بجے تک وہیں تھی، پھر اپنی گاڑی میں گھر جانے لگی تو راستے میں ایک شاپ پر رکی تھی اور وہیں کسی گڑھے میں پاؤں مڑ جانے کی وجہ سے گر گئی۔
डॉक्टर शकीला चुपचाप आयशा अख्तर को सुनती रहीं। वो तवातर से कह रही थी, 12:30 या 1 बजे के करीब नताशा की मौत हुई। ज़ुबिया इसी टाइम पर घर नहीं थी। इसका कहना है वो क्वार्टर में होती थी, लेकिन मुझे पता है वो नताशा का पीछा करती होगी। जब नताशा इस शॉप के पास सामने उतरी होगी, तब ज़ुबिया ने इसे इस गड्ढे में धक्का दिया होगा। आयशा अख्तर बेचैनी से उंगलियां चटखाने लगी, तो डॉक्टर शकीला जो खुद इसी किस्म की बातें सोच रही थी, इन्हें तसल्ली देते हुए बोली, देखिए ये सब सिर्फ अंदाजे हैं जो प्रिंसिपल ने कहे हैं। हो सकता है वो किसी लड़के से मिलने जाती हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो इस दिन भी गई हो, और ज़रूरी नहीं कि इस शॉप पर कुछ लेने ही उतरी हो। इस शॉप के सामने नताशा की गाड़ी खड़ी थी, इसलिए पुलिस ने यह अंदाज़ा लगाया है। लेकिन कॉलेज की और नताशा के घर वालों की बदनामी ना हो, इसलिए अखबार वालों को ये छापने से रोक दिया गया कि यह हादसा किस वक्त पेश आया। क्या असर पड़ेगा लोगों पर जब इन्हें पता चलेगा कि वो कॉलेज के औकात में कहीं और गई हुई थी। और मुझे इस बात से कोई सरोकार भी नहीं है कि वो कहाँ गई थी और किसके साथ गई। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सब इस बीच हुआ है जिस वक्त ज़ुबिया घर से गायब होती थी, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सब ज़ुबिया ने ही किया है। आयशा तो ज़िद होकर बोली, तो डॉक्टर शकीला इन्हें ठंडा करने के लिए रसानियत से कहने लगी, जी जी मैं आपका मतलब समझ रही हूँ। मैंने तो ऐसे ही एक बात कही थी। हमें वाकई इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी। हमारे पेश नज़र सिर्फ एक बात है कि नताशा की जिस वक्त मौत हुई है, ज़ुबिया इस वक्त खुद भी गायब थी। सच पूछे तो खबर पड़ते ही मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि मेरे जहन में भी यही ख्याल आया था। मुझे लगता है ज़ुबिया झूठ नहीं बोलती कि वो कॉलेज जाने के बजाय सर्वेंट क्वार्टर में जा बैठी थी, बल्कि इसे खुद सच का पता नहीं होता। जब तक वो ज़ुबिया होती है तब तक वो जो कुछ करती है इसे याद रहता है, लेकिन जब शाइस्ता की शख्सियत इस पर हावी हो जाती है तब वो जो भी करती है इसे याद ही नहीं रहता। इसलिए इसे खुद मालूम नहीं कि इसने नताशा को धक्का दिया है। जब भी वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रही कि वो कैसे जानती है कि नताशा कहीं गिर गई है और इसकी मौत वाक़ हो गई है। ठीक यही हरकत इसने रख्सार के साथ की थी, तब भी वो यही सोच रही थी कि इसे शाइस्ता ने ज़ख्मी किया है, जबकि इसका सर ज़मीन पर ज़ुबिया ने खुद ही मारा था। डॉक्टर शकीला ने एक सोफे पर बैठते हुए खुद कलामी के अंदाज में कहा। आयशा अख्तर बेचैनी से इसके बराबर वाली सोफे पर बैठ गई। तो फिर आखिर इसका हल क्या है? क्या वो इसी तरह सबको मारती फिरेगी? यही तो मैं सोच रही हूँ। अगर यही हालत रही तो मुझे इसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। जी। आयशा अख्तर की आंखें फैल गईं, तो डॉक्टर शकीला फ़ौरन बोली, मैं खुद नहीं चाहती कि ऐसा हो। इस तरह इसकी हालत मंजर आम पर आ जाएगी। लड़की ज़ात है वो, एक बार मेंटल केस या साइको का धब्बा लग गया तो। मगर फिर मेरी मजबूरी है, मैं ऐसे केस में पेशेंट के साथ ज़्यादा ताउन नहीं कर सकती, दूसरों के लिए ख़तरा हो। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहें। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मेरी बेटी पागल खाने में। आयशा अख्तर के औसान ख़ता हो गए थे। मगर इस बार डॉक्टर शकीला ने इन्हें तसल्ली नहीं दी, बल्कि सवालिया अंदाज में इन्हें देखने लगी। आप और क्या एक्सेप्ट कर रही हैं? एक तरफ तो आपको खुद यही लग रहा है कि ज़ुबिया ने नताशा को मारा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे खुला तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन डॉक्टर कोई और सोल्यूशन भी तो हो सकता है। आयशा अख्तर के पास जिरह करने के लिए कोई नुक्ता तो नहीं था। वो फ़ौरन मुफाहमत भरे अंदाज में बोली, एक सोल्यूशन बताया तो था कि मगर आपने इस पर अमल ही नहीं किया, और अब तो मुझे लग रहा है इस पर अमल करने का फ़ायदा भी नहीं। ज़ुबिया जिस दोहरी शख्सियत का शिकार है वो अब इससे बाहर नहीं आ सकती। डॉक्टर शकीला इस बार कुछ ज़्यादा ही मायूस लग रही थी, और इनका इस तरह दिल बर्दाश्त होना आयशा अख्तर की परेशानी में इजाफा कर रहा था। कौन सा मशवरा दिया था आपने जिस पर मैंने अमल नहीं किया? आयशा अख्तर के पूछने पर डॉक्टर शकीला ने कदर तर्क होते हुए कहा, मैंने कहा था इसकी शादी कर दें या इसे कहीं घुमाने फिराने ले जाएं। डॉक्टर, ये दोनों काम मेरे इख्तियार से बाहर हैं। ये सब बिलाल की मर्जी से ही हो सकता है, और बिलाल इन दोनों बातों के लिए तैयार नहीं है। आयशा अख्तर बेबसी से बोली, जो कुछ नताशा के साथ हुआ है वो मिस्टर बिलाल को बता दें, वो फ़ौरन से पेशतर तैयार हो जाएंगे। डॉक्टर शकीला सपाट लहजे में बोली। आयशा अख्तर के चेहरे पर फैले हरास पर कई गुना इजाफा हो गया। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? मैं ठीक कह रही हूँ। ये सब बिलाल अख्तर के इल्म में होना बहुत ज़रूरी है। आप क्यों ये सब इनसे पोशीदा रखना चाहती हैं? ज़ुबिया जितनी आपकी बेटी है, इतनी ही बिलाल अख्तर की भी। अगर एक बीमारी आप दोनों की औलाद में मौजूद है तो छुपाने से ठीक तो नहीं हो जाएगी ना?
ڈاکٹر شکیلہ کے ناراض لہجے پر عائشہ اختر کچھ بول نہ سکیں، مگر ان کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا وہ ان سے متفق نہیں ہے۔ ڈاکٹر شکیلہ کچھ دیر ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہیں، پھر کھڑی ہوتے ہوئے بولیں، فی الحال میں زوبیہ سے بات کرنے جا رہی ہوں، گھر جاتے ہی آپ مسٹر بلال کو سب کچھ بتا دیجیے گا، ورنہ 1-2 دن میں خود انہیں فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دوں گی۔ ڈاکٹر شکیلہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں۔ عائشہ اختر تس کے لم بیٹھی اپنے ہونٹ کاٹتی رہیں، پھر اٹھ کر وہ بھی اس کمرے میں واپس آ گئیں جہاں زوبیہ موجود تھی۔ ہمیشہ کی طرح ان کے چہرے پر گھبراہٹ واضح طور پر چھائی ہوئی تھی اور وہ بہت اٹک اٹک کر ڈاکٹر شکیلہ کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی، بلکہ اس کی روندی ہوئی آواز سن کر لگ رہا تھا اس نے اپنے آنسوں پر بری مشکل سے بند باندھ رکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نتاشا کی موت کے بارے میں پہلے سے کیسے جانتی ہوں، مجھے بس یہ پتا ہے کہ اس کا پاؤں مڑنے سے وہ گر گئی اور چوٹ لگنے سے وہ مر گئی۔ کیا تم وہاں موجود نہیں تھی جب وہ گری تھی؟ ڈاکٹر شکیلہ نے حد الامکان اپنا لہجہ دوستانہ رکھا ہوا تھا۔ میں وہاں کیسے موجود ہو سکتی ہوں؟ ایک ہی سوال اگر آپ لوگ اس طرح پوچھیں گے تو میرا جواب بدل تو نہیں جائے گا۔ زوبیہ کا لہجہ تب گیا تھا، وہ کبھی عائشہ اختر کو دیکھنے لگتی تو کبھی ڈاکٹر شکیلہ کو۔ دیکھو بیٹا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو یہ پوچھ رہی تھی کہ میں نتاشا کو قتل کیا ہے، یہی پوچھ رہی تھی نا آپ؟ زوبیہ نے ان کا جملہ درمیان سے اچک لیا۔ عائشہ اختر نظر چرا گئیں، جبکہ ڈاکٹر شکیلہ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتی رہیں، جس کے روحان سے ہوتے چہرے پر دبا غصہ، اس کی حد درجہ بیزاری اور دوسروں کو اپنی بات نہ سمجھ سکنے کی بے بسی ظاہر کر رہی تھی۔ آپ لوگوں نے پیپر میں نیوز پڑھی ہے نا؟ کیا اس میں لکھا ہے کہ نتاشا کو قتل ہوا ہے؟ یا ماما نے جن لوگوں سے بھی ابھی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ نہیں، کوئی سازش ہے؟ جب ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ لوگ مجھے اس سب کا ذمہ دار کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ زوبیہ کی آنکھیں بالآخر چھلک پڑیں، اس کا ایک ایک آنسو عائشہ اختر کے دل پر گر رہا تھا، اور پھر زوبیہ نے جو کچھ کہا تھا اس کی بات کے معقول ہونے سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، جب ایک حادثہ تھا، پولیس کا کہنا تھا کہ پاؤں مڑنے کی وجہ سے وہ گر گئی ہے، تو یقیناً اس کے پاؤں پر کوئی موچ وغیرہ ہوگی۔ جب یہ اندازہ لگا گیا، پھر وہ کیوں اپنی بیٹی کو مجرم سمجھ رہی ہیں؟ کیا ڈاکٹر شکیلہ کا دل اسے روتا دیکھ کر بالکل نہیں پسیجا؟ بظاہر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے چپ کرانے لگی اور یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہی، جبکہ وہ ایسا ہی سوچ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ سوال گھما پھرا کر بھی پوچھے تاکہ کوئی سرا ہاتھ لگ جائے، مگر زوبیہ نے کوئی بھی جواب ایسا نہیں دیا جس سے وہ کسی نتیجہ پر پہنچ سکتی۔ اس لیے جب زوبیہ ان کے کمرے سے باہر نکل گئی اور عائشہ اختر بھی الوداعی کلمات کہہ کر باہر جانے لگی تو ڈاکٹر شکیلہ اپنے پروفیشنل حتمی انداز میں بولیں، آپ شام تک مسٹر بلال کو سب کچھ بتا دیجیے گا کیونکہ کل میں ان سے فون پر بات کروں گی۔ عائشہ اختر تفکر سے ڈاکٹر شکیلہ کو دیکھنے لگیں، جتنا وہ یہ سب بلال اختر سے چھپانا چاہ رہی تھی وہ اتنا ہی بتانے پر بس ضد تھیں، اور ان کی ضد پر آنے کا مطلب تھا بلال اختر کو آج شام ہی ساری صورتحال سے آگاہ کرنا اشد ضروری تھا۔ مگر اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اگر ڈاکٹر بلال اختر نے بھی یہی سوچا کہ سب زوبیہ کا کیا دھرا ہے تو ان کی بیٹی کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ کسی پاگل خانے کے مریضہ بن کر رہے گی؟ عائشہ اختر کے لیے سب سوچنا ہی محال تھا، کجا کہ اس پر عمل کرنا۔